ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو پیدا فرما کر انسانوں کو یہ بات بتائی کہ ہم نے یہ چاند سورج کو ایسے ہی نہیں بنا دیا۔ یہ چاند اور یہ سورج اپنے اپنے مقررہ وقت پر گھومتے پھرتے ہیں، جس سے انسان چاند اور سورج کے ذریعے بہت سارے فائدے اٹھاتا ہے۔ چاند سے بھی نیا سال آتا ہے اور سورج سے بھی نیا سال آتا ہے۔ ہم نے یعنی مسلمانوں نے چاند کے مہینوں کو اپنایا، جس کے ذریعے ہم خصوصی طور پر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے ہیں اور روزے رکھنا بند کر دیتے ہیں۔ چاند دیکھ کر حج کرتے ہیں، چاند دیکھ کر عید مناتے ہیں، اور چاند ہی سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہندو بھائی چاند دیکھ کر تہوار مناتے ہیں، اماوس بھی چاند دیکھ کر کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو روزہ وہ اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے رکھتے ہیں، ان کی عورتیں وہ بھی چاند دیکھ کر روزہ توڑتے ہیں۔ میرے دوستوں، عیسائی یعنی کرسچن بھائی اپنے نئے سال کا آغاز سورج کے مہینوں کے حساب سے کرتے ہیں۔ اس انگریزی کیلنڈر کا استعمال دنیا میں سب جگہ پر ہوتا ہے۔ مسلمان بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، کرسچن بھی، ہندو بھی، بلکہ دنیا کے تقریباً تمام لوگ اس کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے کہ سورج یعنی شمسی کیلنڈر کا استعمال کیے بغیر ہمارا سوسائٹی میں کام و کاج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم پیمنٹ لیتے ہیں یا کسی کو دیتے ہیں تو اسی کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں، کسی سے بل لیتے ہیں یا کسی کو دیتے ہیں تو اسی تاریخ کا استعمال کرتے ہیں۔ دکان یا مکان یا کسی جگہ کا کرایہ لیتے یا دیتے ہیں تو اسی کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں۔ فیس لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو اسی کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنی عمر بتانا ہو یا شادی کرنی ہو یا کسی تاریخ کو یاد کرنا ہو تو اسی کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں۔ چاند بھی اللہ کا ہے اور چاند کا سال بھی اللہ کا ہے، سورج بھی اللہ کا ہے اور سورج کا سال بھی اللہ کا ہے۔ اس سال کی بھی مبارکبادی دینا آپ لے بھی سکتے ہیں اور مبارکبادی دے بھی سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ اٹک جاتا ہے کہ جب ہمارا یعنی مسلمانوں کا نیا سال آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اچھے سے اچھا پکاتے ہیں اور اچھا کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ مگر جب شمسی یعنی انگریزوں کا نیا سال آتا ہے تو مبارکبادی یعنی ہیپی نیو ایئر کہنے کے ساتھ ساتھ درمیان میں شراب کیوں آ جاتا ہے، ڈسکو ڈانس کیوں آ جاتی ہے، غیر عورتوں اور غیر مردوں کا ملاپ کیوں ہو جاتا ہے، نئے سال کے نام پر بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا کہ پورے سال میں کسی رات اتنا کانڈم استعمال نہیں ہوتا جتنا یہ نئے سال کی پہلی رات میں استعمال ہوتا ہے۔ راتوں کو جاگ کر پیسہ فضول کرنا اس رات کا مشغلہ بن گیا ہے، اور بہت ساری فضولیات، فضول باتیں، بیہودہ باتیں اس رات میں ہونے لگی ہیں۔
میرے دوستوں، مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جائیں، جس میں ہماری کامیابی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک آدمی صبح کو دکان کھولتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اوپر والا ہے۔ تو کیا ہم نئے سال کا آغاز گانے بجانے سے کریں گے، پٹاخوں سے اور چیخنے چلانے سے کریں گے، موج مستی سے کریں گے؟ نہیں دوستوں، ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب نیا سال ہو یا نیا چاند ہو تو اس دعا کو پڑھا جائے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر چڑھا برکت اور ایمان کے ساتھ اور خیریت اور اسلام کے ساتھ۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں، نئے سال کو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیے، پچھلے سال میں جو گناہ ہوئے اس کی توبہ کر لیں، جو عبادتیں کی اس کی قبولیت کی دعا کر لیں، اور اس طریقے سے دعا کر لیں کہ اے اللہ، آنے والے سال میں ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں، راحتیں، الفتیں، محبتیں، عزتیں، شرافتیں، جسم میں صحتیں، طاقتیں، نبی کی سنتیں، حلال دولتیں، جان و مال اور ملک کی حفاظتیں، بڑوں کی خدمتیں، علم و عمل کی عظمتیں، امانت دار لیڈروں کی قیادتیں ہم تمام کے لیے عطا فرما، اور مرحومین کے لیے مغفرتیں عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر برائی سے حفاظت فرمائے، اور ہر خیر کے کام میں جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔